بلہ گھومے گا تیر چلے گا یا پتنگ اڑے گی، فیصلے کا وقت آن پہنچا۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ منوڑا کینٹ وارڈ 1 سے پیپلز پارٹی کے محمد طیب نے 391 ووٹ لے کر میدان مار دیا۔ آزاد امیدوار علیم مقدم نے 205 ووٹ حاصل کیے۔ پی ایس پی کے محمد دانش نے 27 ووٹ لیے۔ منوڑا وارڈ نمبر 2 میں سے پیپلز پارٹی کے فضل خان 346 ووٹ لے کر کامیاب۔ تحریک انصاف کے ایاز خان 214 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تحریک انصاف نے فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی 7 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ تحریک انصاف فیصل کنٹونمنٹ کے مرکزی الیکشن آفس میں ایم پی ایز نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلانا شروع کر دیں۔ ایم پی اے جمال صدیقی، ارسلان تاج اور بلال غفار نے کارکنان کے ساتھ جیت کا جشن منانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ سارے ہمارے فیور میں 10 میں سے 4 وارڈ تو کنفرم ہو گئے۔ نا امید تو میں تھا ہی نہیں۔ 2002 میں جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا نا، جب سے امید ہے 99.999% میجورٹی ہماری ہوگی۔ تحریک انصاف پورے ملک سے 99% کنٹونمنٹ انتخابات جیتے گی۔ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں کراچی میں تمام وارڈ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کے 4 وارڈز میں پاکستان تحریک انصاف امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن پیپلز پارٹی کا ووٹوں کی گنتی کے وقت مخالفین کی جانب سے مشکلات پیدا کرنے کا خدشات کا اظہار۔ پی پی رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ 6، 5 اور 7 میں الیکشن کمیشن عملے پر مخالفین کی مدد کرنے کا الزام۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 4 میں کشیدگی، سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور پریزائڈنگ افسر میں تکرار۔ کارکنوں نے پولنگ ایجنٹس کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے ایجنٹس بدلنے سے انکار کر دیا۔ متعدد پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل سست روی کا شکار رہا۔ کئی پولنگ بوتھ پر لوگ دوپہر کے وقت پہنچے۔ خواتین نے بھی پولنگ میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3 میں سپہر 3 بجے تک ایک بھی ووٹ کاسٹ نہ ہوا۔ پولنگ عملہ ووٹرز کی راہ تکتا رہا۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 3 میں ووٹرز کی تعداد 18,504 ہے۔ دوسری جانب شرمیلا فاروقی نے ڈیفنس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن وارڈ پولنگ سٹیشن نمبر 13 گرین وچ یونیورسٹی میں ووٹ کاسٹ کیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کرنگی میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں جھگڑا۔ زمان ٹاؤن تھانے میں مخالفت جماعت کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔ ادھر ملیر کینٹ کے پولنگ سٹیشن نمبر 1 پر جھگڑا، پیپلز پارٹی کے کارکن کا سر پھٹ گیا، اسپتال منتقل۔ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 میں گرما گرمی، ٹی ایل پی، جماعت اسلامی اور پی ایس پی کے امیدواروں اور کارکنان کا احتجاج۔ پیپلز پارٹی پر ووٹنگ پر اثر انداز ہونے کا الزام۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی فہیم خان اور ایم پی اے راجہ اظہر کو نوٹس جاری کر دیا۔ ادھر فردوس شمیم نقوی کے کیمپس اور پولنگ سٹیشن کے اندر کی ووٹر لسٹیں یکساں نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ فیصل کینٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 4 گورنمنٹ بوائز اسکول میں ہنگامہ آرائی۔ مختلف پارٹی کارکنوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ جماعت اسلامی اور اللہ اکبر تحریک کے کارکنان نے پی ٹی آئی خواتین کو باہر نکال دیا۔ دوسری جانب بھٹائی آباد وارڈ نمبر 2 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے کارکنوں میں تکرار ہوئی۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام پر الیکشن کمیشن کا علی زیدی کو نوٹس۔ وفاقی وزیر بحری امور کو علاقے سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے علی زیدی نے مستقل ضابطے کی خلاف ورزی کی۔
ادھر کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 4 سے 2 جعلی پولنگ ایجنٹس کو حراست میں لے لیا گیا۔ مبینہ پولنگ ایجنٹس تصدیق دستاویزات کے بغیر خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر موجود تھے۔ وارڈ 7 سے بھی سیاسی جماعت کے اسلحہ بردار 2 کارکن گرفتار۔ دوسری جانب کینٹ بورڈ نے وارڈ 2 میں کلفٹن بورڈ میں ضوابط کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ ہٹا دیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ۔ اعجاز انور چوہان نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں انتخابات سے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فہیم خان کی جانب سے انتخابی قوانین کی خلاف ورزی، کالے شیشے والی گاڑی میں فہیم خان کو کورنگی میں موجود رہے۔ فہیم خان کو علاقہ مکینوں نے گھیرے میں لے لیا۔ فیصل کینٹ بورڈ الیکشن میں کورونا ایس او پیز کو نظر انداز کر دیا۔ پولنگ سٹیشنز میں ڈیوٹی پر مامور اساتذہ کو ماسک اور سینیٹائزر نہ مل سکے۔ پولنگ عملہ حفاظتی انتظامات کے بغیر ہی ڈیوٹی دیتا رہا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا دورہ کراچی، میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا ساری زندگی صوبائی سیاست نہیں کی، مذہبی تفریق کی اجازت نہیں دوں گا۔ انتخابی اصلاحات کا قابل آ رہا ہے، اپوزیشن پر اس بات پر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا ہے، ہمارے پاس کوئی مہاجر کیمپ نہیں۔ علی زیدی کا پورٹ قاسم سے شاہراہ فیصل تک عوام کے لیے ہائیبرڈ بسیں چلانے کا اعلان۔ تعلیمی اداروں کو بھی بسیں تحفے میں دینے کا وعدہ۔ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ نے اپنی وزارت کے ماتحت اداروں کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ کہتے ہیں میرے 3 سالہ وزارت میں پورٹ قاسم نے 44 ارب روپے کا منافع کمایا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی رہائش کا آمد۔ حلیم عادل شیخ نے گورنر کا استقبال کیا، وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی تعریف کی۔ گورنر نے کہا کہ حکومت عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدام کر رہی ہے، معاشی بہتری کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ انتخابی اصلاحات کے لیے امید ہے کہ اپوزیشن ساتھ دے گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی سٹیشنز کو کل رات 10 بجے سے گیس کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اینگرو ٹرمینل پر ڈرائی ڈاکنگ 14 سے 17 ستمبر تک ہوگی۔ کراچی میں سی این جی سٹیشنز کو 18 ستمبر بروز ہفتہ گیس کی سپلائی بحال ہوگی۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سینئر صحافی رفیق آزاد کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ کہتے ہیں مرحوم رفیق آزاد غیر جانبدار صحافی تھے، انہوں نے ہمیشہ سچی اور کھری صحافت کی، شعبہ صحافت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔